عزیز دوستو السلام علیکم دوستو، ایک سال پہلے اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں حضرت عمر کی روایت بیان کی گئی اور آج کے دور میں دنیا بھر پر اس کا کیا اثر پڑا وہ دکھایا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا بھر سے جانوروں کی نسلیں معدوم ہونا یعنی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہم لوگ آج جانتے ہیں کہ 40% جانور جو پہلے زمین پر موجود تھے وہ آج زندہ نہیں ہیں، اور بہت سی نسلیں معدوم ہونے کے کنارے مزید کھڑی ہو گئی ہیں۔ اصل میں یہ قیامت کی نشانی بہت حد تک پوری ہو چکی ہے، لیکن امریکہ سے ایک خبر آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور بہت سے لوگ پریشان ہو گئے اور اسے دجال اور قیامت کی نشانی بتانے لگے، لیکن جانوروں کا ختم ہونا قیامت کی نشانی تھی، نہ کہ مرے ہوئے جانوروں کا زندہ ہونا، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ We will respond to the threat of climate change, knowing that the failure to do so would betray our children and future generations. The big question mark is the future, of course, and a new kind of normal. Now, there are nearly 900 animal species that have gone extinct since the year 1500. سائنسدانوں نے 10,000 برس قبل معدوم ہو جانے والے یعنی دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو جانے والے ڈائر ولف کی دوبارہ پیدائش کا دعویٰ کیا۔ امریکہ کی کولوسل بائیو سائنسز نامی کمپنی نے اعلان کیا کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ 3 بھیڑیے جو ڈائر ولف سے مماثلت رکھتے ہیں امریکہ میں ایک خفیہ مقام پر پرورش پا رہے ہیں۔ ان کی عمریں 3 سے 6 ماہ کے درمیان ہیں۔ ان بھیڑیوں کے بال سفید اور جبڑے انتہائی مضبوط ہیں۔ انہوں نے ریاست اوہایو سے ملنے والے 13,000 برس پرانے دانت جبکہ ایڈاہو سے ملنے والی 72,000 سال پرانی کھوپڑی پر تحقیق کر کے ڈائر ولف کی خصوصیات کا پتہ لگایا۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ایک زندہ گرے ولف کے خون کے خلیے لیے اور ان میں جینیاتی طور پر تبدیلی کی۔ 10,000 برس قبل معدوم ہو جانے والے ڈائر ولف، جسے آج کل کے گرے ولف کے قریب سمجھا جاتا ہے، ان سے کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے تھے۔ اب جب یہ خبر آئی تو پوری دنیا حیران ہو گئی اور کہا کہ ڈائناسورز بھی واپس آ رہے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بہت سے آزاد ماہرین کا ماننا ہے کہ اس پیش رفت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جلد ہی ہمیں ڈائر ولف شمالی امریکہ میں گھاس کے میدانوں میں نظر آئیں گے، کیونکہ ڈائر ولف کبھی شمالی امریکہ میں ایک بڑا شکاری جانور تھا اور اس کا جسم اور قوت اس کی شناخت تھی۔ اور اگر آپ کولوسل بائیو سائنسز سے وابستہ سائنسدان میٹ جیمز کی بات سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ یہ بھیڑیے جسمانی طور پر تو ڈائر ولف سے مماثلت رکھتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی 12 سنگے یا ہرن کو شکار کرنا نہیں سیکھ سکیں گے، کیونکہ انہیں ایسا کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اگر حقیقت آپ کو بتا دوں تو سادہ الفاظ میں یہ دراصل جینیاتی طور پر تبدیل شدہ گرے ولف ہی ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے آزاد ماہرین کولوسل بائیو سائنسز کے اس دعوے سے متفق نہیں ہیں کہ یہ بھیڑیے دراصل ڈائر ولف ہیں۔ یونیورسٹی آف بفیلو کے سائنسدان کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی اور چیز کی طرح دکھائیں، لیکن آپ معدوم ہو جانے والے جانداروں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی آف اوٹاگو کے ماہر جنگلیات کہتے ہیں کہ یہ جانور دراصل جینیاتی طور پر تبدیل شدہ گرے ولف ہیں، اور جس فوسل سے ڈائر ولف کا ڈی این اے حاصل کیا گیا وہ اتنا قدیم ہے کہ حیاتیاتی طور پر اس کی کلوننگ بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قدیم ڈی این اے ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ تازہ ڈی این اے کو اوون میں 500 ڈگری پر رات بھر رکھیں اور وہ دھول کی صورت میں باہر نکلے۔ آپ اسے دوبارہ ترتیب تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا اچھا نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور کر سکیں۔ اصل میں کولوسل نے گرے ولف تیار کیا ہے، لیکن اس میں ڈائر ولف جیسی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے بڑی کھوپڑی اور سفید بال۔ تو جو لوگ یہ سمجھے کہ سائنسدانوں نے 10,000 سال پہلے معدوم ہو جانے والے ڈائر ولف کو دوبارہ زندہ کیا، وہ غلط سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ انہوں نے دنیا میں پہلے سے زندہ موجود گرے بھیڑیے کے خون میں جینیٹک تبدیلیاں کی، کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے جب پوچھا تھا کہ آپ روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری
کہ روح کے معاملات صرف اللہ جانتا ہے، اور میرا پورا ایمان ہے کہ قیامت تک انسان کسی چیز کو زندہ نہیں کر سکے گا، چاہے سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے۔ تو قیامت کی نشانی جو پوری ہوئی ہے وہ جانداروں کا معدوم ہونا ہے، نہ کہ ان کا دوبارہ زندہ کرنا۔